نو مسلم کے ڈاکومنٹس میں غیر مسلم لکھا ہو تو کیا تو نکاح کا حکم؟ میں پہلے بدھسٹ تھی، ابھی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں ڈاکومنٹس میں ابھی تک مسلم نہیں ہوئی ہوں، اور میں ایک مسلم لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، اس کی امی کو بھی ہمارے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس کے گھر والے ابھی اس کا نکاح نہیں کرانا چاہتے جب تک اس کا بزنس سیٹ نہیں ہو جاتا، تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا گھر والوں سے چھپ کر ہم نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ نیز ڈاکومنٹس میں مسلم نہیں ہوئی ہوں، تو اس سے نکاح میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اگر آپ مسلمان ہو گئی ہیں تو اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انشاءاللہ آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں فوری طور پر آپ ڈاکومنٹس چینج کریں اور اس میں اپنے آپ کو مسلم کہلوائیں، کیونکہ لوگ جب پوچھیں گے آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا تو یہ بہت غلط ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ غیر مسلم صرف اس صورت میں شو کر سکتی ہیں، یعنی زبان کی حد تک، کہ جب جان کا خطرہ ہو، خدا نخواستہ یہ اتنا آپ کو خطرہ ہو کہ لوگ آپ کے خاندان والے آپ کو بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے خدا نخواستہ، یا ٹارچر کریں گے، بہت زیادہ جسمانی تشدد کریں گے، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ زبان سے اپنے آپ کو غیر مسلم بول سکتے ہیں، دل میں بشرطے کہ آپ مومن ہو۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈاکومنٹ میں بھی مسلم ہی کہنا پڑے گا، زبان سے بھی مسلم ہی کہنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مبارکباد دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کیونکہ اسلام کی برکتیں انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گی، آخرت میں بھی دیکھیں گی۔ اور جس سے آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، میں اس کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ایک لڑکی نے جب اسلام قبول کیا ہے تو اس کے جذبات سے کھیلا نہ جائے۔ ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، اسے کوئی 2 نمبر مسلمان ٹکر گیا اور شو یہ کیا کہ تم چونکہ اسلام لائی ہو لہذا میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک رکھیل بنا کے رکھا، اس کو چھپ کے نکاح کیا، اور خاندان والوں کو ایکسیپٹ نہیں کروا رہا، اب چھوڑنے کے چکر میں ہیں۔ تو لڑکیوں کی زندگیاں اس طرح بعض 2 نمبر قسم کے مسلمان ہیں جو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو ہونے والا شوہر ہے، میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ایسی لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، آپ اس کے دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ دغا نہ کریں، اس کے ساتھ وفا کریں۔ جب آپ اس سے نکاح کریں تو پراپر نکاح کریں اور اس کے حقوق زندگی بھر ادا کریں، چاہے آپ کا خاندان اس لڑکی کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ باقی آپ فوری طور پر اپنے ڈاکومنٹ چینج کریں، لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا، چاہے ڈاکومنٹ چینج ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معذور بچے کے اندیشے کی وجہ سے ایبارشن کرانا، کیا کوئی خاتون اس وجہ سے ایبارشن کرا سکتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر اس کو کہہ دیں کہ بچہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو زندگی بھر معذور رہے گا؟ دیکھیں، اگر غالب گمان ہے کہ بچہ معذور ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن گزرنے سے پہلے یعنی حمل کو 4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے، تو حمل اگر ابتدائی مرحلے میں ہے، 4 مہینے نہیں گزرے اس کو، تو ابتدائی دنوں میں اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ، اور غالب گمان ہے، صرف ہوائی بات نہ ہو، غالب گمان ہے کہ بچہ معذور ہے، تو ابتدائی دنوں میں حمل پھر ایسی شدید مجبوری میں ضائع کرایا جا سکتا ہے، ورنہ تو ابتدائی دنوں میں بھی حمل ضائع کرانا جائز نہیں ہے، لیکن ایسی مجبوری میں کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پریگننسی کو 4 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ معذور ہے، تو پھر پریگننسی ضائع نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ اب وہ باقاعدہ انسان بن چکا ہے، اس میں جان پڑ چکی ہے، اس کے اعضاء مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے جیسے زندہ بچہ اگر معذور ہو تو معذوروں کو قتل تو نہیں کیا جائے گا نا، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے گی، اجر تلاش کیا جائے گا۔ معذور تو ایک ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ اس کو پالنا، حدیث میں بیٹیوں کی پالنے پر جنت کی خوشخبری ہے، حالانکہ بیٹی تو صحیح سالم ہوتی ہے، لیکن چونکہ بیٹے کی نسبت کمزور ہوتی ہے، تو سوچے کہ معذور کے پالنے پر کیا بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کیوں؟ بیٹی کمزور ہوتی ہے، تو جو معذور بچہ ہے وہ تو بیٹی سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کو پالنے پر کتنی بڑی خوشخبری ہوگی۔ تو اس لیے بچہ معذور چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا پیدا ہو چکا ہو، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو 4 مہینے اگر گزر چکے ہیں، چونکہ 4 مہینے پورا بچہ تیار ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں ایک جان پڑ چکی ہوتی ہے، جو ایک خاص نوعیت کا شعور ہے جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ اس میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 4 مہینے سے پہلے ہے اور باقی معذور ہے تو پھر گنجائش ہے۔